إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر ذی شعور انسان، عقل مند انسان اس دنیا میں اپنی خوشحال زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک سعادت اور کامیاب زندگی سے وہ ہمکنار کر لے، اپنے آپ کو خوش رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے. وہ ہر رنگ و نسل، ہر قوم و مذہب، ہر علاقے کا انسان یہ کوشش کر رہا ہے. اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. میری اور آپ کی چاہت بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک اطمینان والی، سکون والی، خوشحال زندگی نصیب ہو جائے. دو باتیں بس سمجھنے کی ہیں کہ کامیاب اور خوشحال زندگی کا مفہوم ہر شخص کا اپنا اپنا ہے، اور جب مفہوم یا مقصد اپنا اپنا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسری چیز میں خود بخود فرق آئے گا کہ اس کامیاب زندگی تک پہنچنے کا راستہ بھی اپنا اپنا طے کیا جائے گا. اپنے آپ کو خوش رکھنے کا طریقہ، خوش ہونے کا زاویہ بھی مختلف ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں. ہماری خوش قسمتی کہہ لیجئے، اپنے رب کی توفیق سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کوئی خاص کرم اور اس کی خاص رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کی توفیق دی ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ اختیارات اسی کے پاس ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سارے معاملات اسی کے سپرد ہیں. وہ کن کہتا ہے اور فیکون، یہاں معاملات جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہو جاتے ہیں. تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں ایک چیز یہ بتائی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہم نے انسان کی رکھی ہے، ہم نے انسان کو بڑی مشکلات میں پیدا کیا ہے. یہ زندگی آسان نہیں ہے. تو پہلا مفہوم اپنے ذہن سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اور اس بات کو دماغ سے نکال دیجیے کہ آپ اور میں کوئی بہت ہی آرام دہ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. کوئی بھی کتنا دنیا کا امیر ترین آدمی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی زندگی سے اگر آپ اس سے پوچھیں تو خوش نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، پریشان ہی ہوگا. اور ہر ایک کی پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف ہوتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ بندہ انہی مشکلات، انہی گھاٹیوں سے گزرتا ہوا رب کے پاس پہنچے گا.
فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. یہ ایک اونچی چوٹی ہے، ایک پہاڑ ہے، ایک گھاٹی سے انسان کو گزرنا ہے، ایک دریا عبور کرنا ہے، ایک راستہ اونچی چڑھائی پر چڑھ کر پھر آگے کامیابی تک پہنچنا ہے. تو انسان کو اس عقبہ کو، اس گھاٹی کو، اس چڑھائی کو، اس چوٹی کو کراس کر کے آگے کامیابی تک پہنچنا پڑے گا. آج اس سوال کا جواب آپ کو خطبے میں دینا ہے. یہ مشکلات تو ہیں، یہاں پریشانیاں تو ہیں، یہ سارا کھیل ہے دماغ کا، سمجھنے کا. بہت سے لوگ ایک ہی پریشانی میں ہوتے ہیں، اس پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، اس کو پریشانی نہیں سمجھتے، سکون میں رہتے ہیں. جب آپ اس کو اپنے دماغ پر سوار کریں گے تو آپ پریشان ہوں گے، دماغ سے اتار دیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اب سمجھانا یہ ہے کہ یہ سوار کرنا اور دماغ سے اتارنا، سوار کرنا اور دماغ سے اتارنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا. جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، آیت نمبر 97، پھر اس کے بعد آیت نمبر 98 بھی اسی ضمن میں ہے، اس سے پہلے کی 2-3 آیات بھی اسی ضمن میں ہے. ایک خوبصورت زندگی کا اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس بندے کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. طیبہ، پاکیزہ، خوبصورت زندگی. وہ کون ہوگا؟ وہ آدمی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی عمل کرتا ہے اور اس کا عمل صالح ہوتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو. اس میں اس کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی، اور محنت دونوں کو ہی کرنی ہے. عورت نے بھی اپنی جگہ پر محنت کرنی ہے اور مرد نے بھی اپنی جگہ پر محنت کرنی ہے. مفت میں کسی کو کچھ نہیں ملا کرتا. اپنی منمانی اور موج مستی کر کے سمجھ لینا کہ اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے گا، اللہ نے یہاں دنیا میں اتنا نوازا ہے تو اللہ آخرت میں بھی کامیابی دے گا، یہ قانون غلط ہے جو آپ نے اور میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے. اللہ کا قانون تو ہے کہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے استدراج ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی کلما اذنب ذنبا، جب وہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف سے نعمت کے دروازوں کو کھولتا جاتا ہے. ادھر وہ گناہ کرتا ہے، ادھر نعمت ملتی ہے، ادھر گناہ کرتا ہے، ادھر نعمت ملتی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے استغفار. اس کو کبھی یہ یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ نے یہاں بھی دیا ہے، اللہ وہاں بھی دے گا. یہاں بھی کامیابی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے چلا گیا، پہنچ بھی گیا، کل کوئی قیامت قائم ہو بھی گئی، تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، جیسے اللہ نے یہاں نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا. یہ مفہوم اپنے دل و دماغ سے اچھی طریقے سے نکال دیں گے. محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ملے گا. اب وہ محنت کیا ہے؟ میری اور آپ کی محنتیں ہیں. ہم نے سمجھا وہ پیسہ دولت کمانا یہ کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہی یہی ہے. جس کی جیب جتنی بھاری ہوگی، جس کی سواری جتنی قیمتی ہوگی، جس کے ٹھاٹ باٹ لباس اور اس کا پہناوا، اس کی شادی کے اندر شوشا، اس کی جائیداد، اس کے کاروبار کے مزے، اس کا ہر سال دنیا کے چکر گھوم پھر کر آنا، دنیا سمجھتی ہے یہ بڑا خوشحال آدمی ہے، یہ کامیاب آدمی ہے. کیونکہ ہم نے مسئلہ، ہم سب انسان، یہ آج کا نہیں، یہ شروع سے مسئلہ ہے. قارون کا اللہ نے ذکر فرمایا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. وہ کس زمانے کا؟ فرعون کے زمانے کا آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا، امیر ترین لوگوں میں سے تھا. لوگ جب اس کے چال ڈھال کو، اس کے چال چلن کو، اس کے روب اور دبدبے کو، پیسے کو دیکھتے تھے کہتے تھے بڑا نصیب والا آدمی ہے. انه لذو حظ عظیم، بہت نصیب والا آدمی ہے. کاش کہ ہمیں بھی ایسے ہی مل جائے جیسے اس آدمی کو ملا ہے. یہ دولت میرے پاس بھی ہو، یہ ٹھاٹ باٹ میرے بھی ہوں. کامیابی کا پیمانہ ان لوگوں نے مقرر کیا ہوا تھا. وہاں کچھ لوگ تھے، وہاں پر بھی، اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کامیابی کا پیمانہ جو انسانیت نے طے کر کے رکھا ہوا ہے غلط ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض. کچھ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، صاحب اصحاب العلم لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کیا ہو گیا تمہیں، افسوس ہے تم پر،
وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، یہ آمن وعمل صالحا، اس کی تو وضاحت ہم نے کرنی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، لیکن یہ نصیب کس کو ہوگا، یہ ملے گا کس کو؟ ولا یلقاها الا الصابرون، یہ اپنے آپ کو مارنے والے کو ملتا ہے، اپنے آپ کو دبانے والے کو ملتا ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں دماغ کا کھیل ہے سارا۔ میں اگر اپنے دماغ میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، میں اگر اس سال کینیڈا ٹرکی گھومنے نہیں گیا، میں نے ملیشیا نہیں دیکھا، میں اس سال حج یا عمرے کے لیے نہیں جا سکا، میرے پاس کوئی بہت بڑی سواری نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کی شادی کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کیے، میں اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزار رہا ہوں، میرے بچے نارمل اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں میری حیثیت ہے، میں نے اگر اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے، یہ خزانہ ہے جس کو قناعت کہتے ہیں، ہم تفسیر میں آگے بات کر رہے ہیں اس آیت کی۔ یہ جس چیز بندے کو یہ کھیل، یہ دماغی سکون جس کو نصیب ہو گیا، جس کو قناعت کہتے ہیں، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور یہی چیز اس دور کے لوگوں نے بھی سمجھائی، اور جب انہوں نے قارون کا انجام دیکھا، قارون غرق ہو گیا، زمین میں دھسا دیا اسے اللہ نے، فخسفنا به وبداره الارض، اس کا سارا لاؤ لشکر، سارا ٹھاٹ باٹ، سب کچھ زمین کے اندر اللہ نے دھسا دیا، دبا دیا اس کو۔ جب لوگوں نے اس کا انجام دیکھا تو کہنے لگے کہ اچھا ہوا ہم اس جیسے نہیں بنے۔ قال الذين يريدون يا ليت، یہ لوگ جو کل کہہ رہے تھے کہ اس کو اللہ نے بڑے نصیب والا بنایا ہے، آج کہہ رہے تھے اچھا ہوا ہم اس جیسے نہیں بنے۔ انجام مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو چیز مجھے مل رہی ہے، جو چیز مجھے حاصل ہو رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، بات تو وہیں سے ہے نا، پہلے اپنے ذہن کو، سوچ کو، مائنڈ کو چینج کرنا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ انسان کو جو حاصل ہوتی ہے، یہ دنیا کے مال و دولت، شہرت، اچھا کھانا پینا پہننا، یہ حیات طیبہ کا مفہوم نہیں ہے، اور کسی بھی مفسر نے، پرانے صحابہ، تابعین، کسی نے بھی اس چیز کو ذکر نہیں کیا، بلکہ بعض تو حسن، قتادہ، مجاہد رحمہم اللہ، یہ معروف اور مشہور مفسرین تابعین کے زمانے کے، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو جنت ہے، دنیا کی بات ہی نہیں ہوگی۔ جو یہ کام کر کے آئے گا اس کو اصل، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی پریشانیوں میں، دنیا میں تو سکون ہے ہی نہیں، اور سکون قبر میں بھی نہیں ہے۔ سکون ہے کہ جب پہلا قدم آپ کا میرا جنت میں پڑے گا، وہاں سکون مل جائے گا، وہاں سب ٹینشن ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ دیگر مفسرین نے کہا ایسی بات نہیں ہے، سیدنا علی سے منقول ہے، حیات طیبہ جو میں نے ابھی تک جتنی تفسیر کی وہ سارا مفہوم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے قناعت۔ یہ دولت ہے، یہ حیات طیبہ، یہ خوشحال زندگی، کامیاب زندگی، اس کا راز ہے انسان کو قناعت نصیب۔ قناعت جو ہے اس پر راضی ہو گیا، جو ہے اس پر خوش ہو گیا، میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب کا میرے لیے فیصلہ ہے، وہ تو مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ کرم اور رحم کرنے والا ہے نا۔ بہت سے ایسے بھی ہیں نا بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو بھی پالنے کا بندوبست تو اسی نے کیا ہے اور وہی کر رہا ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کو بھی وہی پال رہا ہے۔ ماں باپ کو جو رزق ملتا ہے، والد جو کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور رب کی عطا ہے کہ جو اس بچے نے کھانا ہے وہ اس کے والد کو اس کی کمائی کے ذریعے میں عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ میں تو ایک اپنے گرد، ایک چکر کے گرد گھوم رہا ہوتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے رب نے کس طرح کا نظام بنایا، اور سمجھ سکتے بھی نہیں، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق حلال، عافیت عطا فرماتا ہے، اور کئی ایک مفسرین نے ایک جملہ اور ذکر کیا ہے، وہ اصل سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں حیات طیبہ یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی یہ ہے، خوشحال زندگی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی عبادت کی توفیق دے دے۔ یوفق اللہ عبدہ الی ما یرضیہ، یوفقہ للعبادہ، جس کو اللہ تعالیٰ جن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے، وہ جو راستہ جنت تک، اصل کامیابی تک لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں اس راستے پر چلا دے، اپنے قریب لے آئے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، اپنے سے مانگنے کی توفیق دے دے، اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا رب بنا دے
یہ اصل حیات طیبہ ہے. جو بندہ پہلے اس مزاج کو سمجھ جائے کہ خوشحال زندگی ہوتی کیا ہے، جب اس بات کو سمجھے گا تو پھر وہ راستہ اختیار کرے گا جو رب تعالیٰ نے بیان کیا، جو میرا اور آپ کا خالق ہے. ورنہ میں اور آپ لگے رہیں گے اس دنیا کی ریس میں، بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، اور بالآخر تھک جائیں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یہ زیادہ زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے ریس میں آگے نکل جانا، اس ریس میں لگے رہیں گے، یہ تو ہمیں بھلا بیٹھے گی، یہ ریس تو غافل کر دے گی. ایک دم اچانک قبر سامنے آ جائے گی، پھر پتہ چلے گا کلا سوف تعلمون. پھر پتہ چلے گا ہوا کیا، کر کے کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں کیا، مارے گئے، دھر لیے گئے، پکڑے گئے. جو وقت تھا، جو زندگی تھی، اس میں تو کیا ہی کچھ نہیں. اب آئیے پیچھے کی طرف، اس راستے کی طرف. پہلے میں نے مفہوم کلیئر کیا، خوشحال زندگی ہوتی کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہوتی کیا ہے. اب آئیے ملتی کیسے ہے. ملتی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو نیک عمل کرے گا مومن ہوگا. دو باتیں، اعمال صالحہ اور مومن. بہت سی چیزیں جن کو میں عمل سمجھتا ہوں اور صالح سمجھتا ہوں، نیک عمل، وہ نیک عمل نہیں ہوتا. نیک عمل کا ضابطہ میرا اور آپ کا طے کیا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اللہ کی. بنیادی طور پر اس میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جملہ ہے، جو بندہ سمجھ جائے وہ کامیاب ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، کر کے دکھایا، ویسے کر لینا. جس چیز سے روک دیا، منع کر دیا، پیچھے ہٹ گئے، رکنے کا کہا، اس سے رک جانا. قدم تمہارا وہاں آگے بڑھے اور ویسے آگے بڑھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر آگے بڑھایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مزدلفہ کی رات حج کرنے جاتے ہیں، یہاں سے آپ لاکھوں میں خرچ کر کے جاتے ہیں. آج کل درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، لوگ کوششوں میں لگے ہیں. مزدلفہ کی بڑی قیمتی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر گزاری ہے، کوئی عبادت نہیں کی. یعنی یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء میں صرف اختلاف ذکر کر رہا ہوں، مسئلہ نہیں بتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا اس رات وتر بھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. راجع بات یہی ہے کہ پڑھا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ نہیں پڑھنے کا. یعنی اس رات ایسا آرام کیا. اب کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے، پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، اتنی عظیم رات میں وہ چاہے کہ وہ اس رات نوافل پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کو نوافل پڑھنا پسند نہیں ہے اس رات. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انی لاخشاکم اللہ واتقاکم لہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، علماء مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی سنتیں جو ہوتی تھیں وہ اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ بعض اوقات تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. اب علماء یہ لکھتے ہیں مسئلہ کہ نمازوں میں لمبی قرات قرآن کی زیادہ محبوب عمل ہے عمومی طور پہ، لیکن کوئی یہ پوچھے کہ فجر کی سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد، دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یہ معمول تھا. کوئی کہے میں اس سے زیادہ قرآن پڑھ لوں، پڑھ لے، گناہ نہیں ہوگا، حرام نہیں ہے کیونکہ اجازت ہے. لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ اس وقت یہی اختصار پسند ہے. کس وقت نماز کو لمبا کرنا ہے، کس وقت نماز کو چھوٹا کرنا ہے، کس وقت اختصار کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ سمجھ جس بندے کو مل جائے وہ شخص اعمال صالحہ کے راستے پر چل پڑتا ہے. میرا اور آپ کا طے کیا وہ ضابطہ نہیں ہوگا، میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا. کہاں ہلکا، کہاں زیادہ، کہاں تعداد میں زیادہ، کہاں تعداد میں کم، کتنا. یہ چیزیں اگر آپ نے سوچ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، میرا اور آپ کا طے کیا وہ ضابطہ نہیں ہوگا، وہ تو بدعت ہو جاتی ہے. بدعت سے انسان نے بچنا ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عمل صالح کی قبولیت کی شرط مفقود ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہونا. دوسری چیز ہے کہ جو میں اور آپ کام کر رہے ہیں جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، اس میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو. اور اخلاص میں 4 چیزیں بندہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے. آپ اور میں کوئی بھی نیکی کر رہے ہوں، بار بار اپنے دل و دماغ میں اپنے آپ کو یہ درس دیں، ریپیٹ کریں، یاد دہانی کریں بار بار
عمل سے پہلے بھی کئی بار، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی، عمل کرنے کے 50 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ نیکی جو میں نے کی تھی وہ صرف اپنے رب کی خاطر کی تھی، اپنے رب کو دکھانے کے لیے کی تھی، اپنی رب کی رضا کے لیے کی تھی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ قرآن مجید میں، احادیث میں پڑھتے ہیں، ابتغاء وجہ اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ۔ یہ آدمی یہ کام کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ سیدنا سعد کو فرمایا کمانے کے لیے نکلتا ہے، کما کر لاتا ہے، وہ لقمہ بنتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ وہ لقمہ کھلاتے ہوئے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، میں اللہ کو دیکھ سکوں جنت میں جا کے، یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور عمل کے اندر کم ترین معاملات کا کم ترین کام جو دنیا میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، جس کا شریعت میں کوئی ذکر بعد میں آیا ہے، قرآن و حدیث کے آنے سے پہلے، شریعت کے آنے سے پہلے دنیا کا یہ دستور تھا، دنیا کا یہ طریقہ تھا، دنیا کا یہ رواج تھا کہ مرد کمائے گا، مرد دھکے کھائے گا، مرد ہی کما کر لا کر اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا، عورت نے کمانے کے لیے نہیں نکلنا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت تو اپنے ان بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھائے گی جن کا شوہر فوت ہو چکا ہو اور بچے یتیم ہو۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، بندوبست کرتی ہے، اجر کی مستحق ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی حقوق آپ کی زوجیت میں آ چکی تھیں، پہلے ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی ان کی عدت کے بعد۔ ایک دن اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی میرے بچے 5 بچے تھے ان کے ابو سلمہ سے، یہ 3 بچے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں کسی اور غریب کے اوپر صدقہ کروں، کسی اور مسکین کو، یتیم کو ڈھونڈوں باہر کے کسی آدمی کو، یہ تو میرے اپنے سگے بچے ہیں، ذمہ داری نہیں تھی ان کی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اگر میں ان پر خرچ کرتی ہوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ملے گا، ڈبل ملے گا، رشتہ داری کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی، بچوں کا خیال رکھنے کا بھی، صدقہ کرنے کا بھی۔ تو یہ مرد نے کمانا تھا، مرد کمانے کے لیے نکل رہا تھا، یہ تو طے تھا پہلے سے۔ اب ہلکی ترین شکل ذکر کی گئی حدیث میں، ہلکی ترین، جو سب کر رہے ہیں، جس میں کوئی نیت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا، اور اس میں بندہ اعلیٰ ترین نیت کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین نیت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ ہلکے ترین عمل پر اونچی ترین بات، اللہ کا دیدار، فرمایا اس کو یہ چیز نصیب ہوگی۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ پھر آپ پڑھتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کام کرتا ہے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرے پروردگار نے مجھے کام کرنے کو کہا ہے، میرے پروردگار کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر انسان کام کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میں جہنم میں نہ جاؤں، یہ نیکی کر لوں اللہ مجھے جہنم سے محفوظ رکھے۔ پھر بندہ کام کرتا ہے یہ نیکی کر لوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ اور یہ چاروں چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہیں۔ آپ کے عمل کے اندر نیک عمل اس وقت بنتا ہے جب یہ 2 شرطیں پائی جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہاں کس طریقے سے کام کو کیا ہے، اور وہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وہ ہوا مؤمن، کہ وہ بندہ کیا ہو؟ مومن ہو۔ جو مومن نہیں ہے اس کی کوئی نیکی، کوئی عمل صالح وہ کر کے بھی آ گیا ہو، کسی مسکین کو اس نے کھانا بھی کھلا دیا ہو، کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر دیا ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر لی ہو، بارگاہ الہی میں اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مصیبت ان کے لیے بھی کھڑی ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں۔ میں اور آپ تسلیم کرتے ہیں نا، ایک اللہ، ایک کی عبادت کرنی ہے، اور اگر میں نے اپنے عمل کے اندر اس ایک کو اپنے سامنے نہیں رکھا، میں نے اور آپ نے نہیں رکھا، تو میرا اور آپ کا عمل بھی مردود ہو جاتا ہے، اخلاص اگر نہیں ہے تو۔ ایک جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو کہاں سے اس نیکی کا اجر ملے گا؟ یہ 3 چیزیں ہیں خوشحال زندگی کا فارمولا، جو خوشحال زندگی میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ مزید عبادات کی توفیق دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے۔ اور یہ اصل جنگ جو ہے نا، اصل لڑائی جو ہے، وہ بندے کو سمجھ میں آ جائے تو سکون کی ہے، اطمینان کی ہے۔ بیوقوف ہے وہ آدمی، میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں، بیوقوف ہے وہ آدمی
جو پیسہ کمانے کی خاطر اضافی پیسہ جوڑنا تک و دو میں لگا ہوا ہے اور اپنے سکون کو برباد کر رہا ہے. بیوقوف آدمی. پیسہ کمایا جاتا ہے ذریعہ ہے سکون کے لیے، اور جو پیسے کو مقصد بنا کے اصل مقصد کو ذریعہ بنا دے اور لگ جائے اپنے سکون کو برباد کرنے کے لیے، جھوٹ سچ، اپنی عزت کی پرواہ نہیں، کسی کا پیسہ کھا کر بیٹھا ہے، کبھی کسی سے گالیاں کھا رہا ہے، کبھی کچھ. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی زندگی کو خود برباد کیا ہے. شروع ہو جائیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس کو ہم حیات طیبہ دیں گے اس دنیا کی زندگی میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں پہ بس نہیں کی، یہ بات یاد رکھیے، نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، نیکیاں، ان کا دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے بندے کو، اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. یہ اللہ کا آپ پر اور مجھ پر خاص فضل و احسان ہے. نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور نیکی کا اصل اجر آخرت میں. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں آپ کے لیے آپ کو کوئی فائدہ نہ دے سکے، بلکہ کچھ نیکیاں تو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ نیکیاں ہیں، ان سے فائدہ، زیادہ فائدہ اگر تمہیں چاہیے تو دنیا میں بھی مل جائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کی کثرت کرو گے، اللہ رزق کے دروازے دنیا میں کھول دے گا، مال اور اولاد دے گا. یہ سارے دنیاوی فائدے ہیں. دنیا ملتی ہے لیکن اصل آخرت ہے. اور فرمایا جو ایسا کر کے آ گیا اس کو دنیا بھی مل گئی، اس کو آخرت بھی مل گئی، اور آخرت ایسی ملے گی کہ جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کے بنسبت جو اجر و ثواب اسے ملے گا، جو بدلہ ملے گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا جیسے اس نے عمل کیے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، جو شخص جنت میں پہنچ گیا، کیسی بھی جنت، کم ترین جنت، سب سے ہلکی جنت، جو ایک آخری جنتی کو نصیب ہوگی جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کے لیے بھی وہ جنت ہی ہوگی، کیونکہ جنت جنت ہے. میرے اور آپ کے اعمال کا بدلہ صلہ نہیں ہے، وہ اصل کامیابی ہے، وہاں فوکس کرنا ہے. اب اس کے ساتھ اس مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے دو چیزیں اور ملا لیجیے. وہ دو چیزیں ہیں جو اس آیت سے ایک پہلے ذکر ہوئی ہے اور ایک اس آیت کے بعد ذکر ہوئی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 97، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. کیا مطلب ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کی جتنی ریل پیل کے چکر میں بھاگ رہے ہو، کامیابی کے چکر میں بھاگ رہے ہو، 100 سال پہلے جن لوگوں نے جائیدادیں بنائی تھیں آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، کوئی نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. آپ اور میں اپنے دادا پردادا سے اوپر بھی شاید نہ پہنچ پائیں، نہیں جا پائیں گے. میں نے پچھلے خطبات میں بھی آپ کے یہاں اس چیز کو ذکر کیا تھا، اتنا پیچھے نہیں جا پائیں گے. اور آج جو کچھ میں بنا رہا ہوں 100 سال بعد والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. اگر اللہ نے اس دنیا کی زندگی لکھی، اس دنیا میں بقا لکھی اس دنیا کی، تو 100 سال بعد والوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس نام کا بندہ اس شہر میں، اس علاقے میں، اس محلے کے اندر رہتا بھی تھا جس کی یہ جائیدادیں تھیں اور جس کا یہ سب کچھ تھا. ما عندکم ینفد، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے نا، وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے، بنانے کے چکر میں، باقی رکھنے کے چکر میں، اضافے کے چکر میں. پھر اس کو کہیں خود جسمانی تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب آ کر گھیر لیتے ہیں. اور پھر اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. انسان کی اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے، کمزوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، طاقت کے اونچے مقام تک پہنچتا ہے، پھر زوال کی طرف پھر آتا ہے، پھر کمزوری کی طرف. تو جو کچھ دنیا میں ملتا ہے یا وہ مجھ سے چھن جاتا ہے یا میں اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس چیز ہے وہ جنت کی شکل میں ہے، اجر و ثواب کی شکل میں، آپ کی نیکیوں کی شکل میں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیکی کر کے کھاتے میں ڈال دی وہ بارگاہ الہی میں محفوظ ہے اور وہ باقی رہے گی. اس کا اجر و ثواب جو ملے گا وہ جنت کی شکل میں ہوگا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. والآخرۃ خیر وابقیٰ. جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بکری ذبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا بکری ذبح ہوئی تھی، گوشت کیا حساب کتاب ہے، بچا نہیں بچا؟ فرمایا کہ ما بقی اللہ کتف ہوا، دستی بچی ہے، باقی سب بٹ گیا، دے دیا، کوئی رشتہ ہدیوں میں چلا گیا، صدقے میں چلا گیا. بہرحال گھر میں نہیں بچا، چلا گیا باہر. بچا صرف ایک دستی ہے، اور اللہ کے نبی کو دستی پسند تھی، وہ رکھ لی. اللہ کے نبی آئیں گے تو آپ کو کھلائی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، یہ ہے
ذہن سازی. بیوی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، گھرداری بیوی کا کام ہے، عورت اگر یہ مسئلہ سمجھ گئی تو آپ کے گھر کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. بیوی کو وہیں سمجھایا، اور جس عورت کی یہ بات سمجھ میں آ جائے، یقین جانے وہ گھر جنت بن جاتا خود بخود. کہ یہ نہ کہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور صرف دستی بچی ہے، یہ کہو کہ بقیہ کلھا غیر کتیفھا، یہ سب کچھ بچ گیا سوائے اس دستی کے، کیونکہ ہم کھا کے ہضم کر لیں گے. جو دے دیا نا وہ بچ گیا، وما عند اللہ باق، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں چلا گیا، وہ محفوظ ہے. یہ تو ہم نے خود استعمال کر لیا، کھا پی لیں گے، ختم ہو جائے گا. یہ سوچ گھر میں آ جائے، یہ سوچ بیوی کے پاس آ جائے جو گھر خانہ داری چلاتی ہے، یہ سوچ ایک مرد میں آ جائے جو سارے معاملات کو گھر کی سربراہ کے طور پر دیکھتا ہے، تو زندگی یہاں سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ آپ کو وہ قناعت نصیب ہوگی، وہ سکون نصیب ہوگا، وہ اطمینان نصیب ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہم نے سیونگ کرنی ہے وہ آخرت کی سیونگ ہے، وہ دنیا کی سیونگ نہیں ہے. دنیا میں جمع کر کے کروڑوں اربوں خربوں بنا کر بینک بیلنس چھوڑ کر جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے، کس کام کے؟ یہ پہلی چیز تھی سمجھنے کی. آپ کا میرا مائنڈ سیٹ، آپ کی میری سوچ اگر سمجھ میں آ گیا، زاویہ میچ ہو گیا قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ، آپ کامیاب آدمی ہیں. قد افلح من اسلم ورزق خفافا وقنعه اللہ بما آتاه، مسلم احمد کی حدیث ہے. وہ آدمی کامیاب ترین آدمی ہے دنیا کا، کامیاب آدمی ہے. ایک تو جو مسلمان ہو، مومن ہے، اور اس کو برابر برابر رزق مل رہا ہے، جو ضرورت ہے ملتا جاتا ہے. جب ضرورت ہے اللہ کی طرف سے عطا ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے. میرے گھر میں آج ضرورت کوئی آنی ہے، کوئی بیماری آنی ہے، کوئی اور خرچہ آنا ہے، کوئی سردی آ گئی، کوئی گرم کپڑے خریدنے ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، کوئی چیزیں ہیں، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، رب کی طرف سے بندوبست خود بخود ہو گیا. وَرُزِقَ کفافاً، برابر برابر ملتا جا رہا ہے، کوئی بینک بیلنس اس کے پاس نہیں پڑا ہوا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو کچھ اس کو رب دے رہا ہے اس پر یہ قانع ہے، مطمئن ہے، خوش ہے. یہ آدمی دنیا کا امیر ترین اور کامیاب آدمی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوسری چیز جو سمجھانی ہے اس آیت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، وہ اس کے بعد والی آیت ہے کہ جب آپ اس راہ پر چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے کہ آخرت، حیات طیبہ کس چیز کا نام ہے، سعادت کس چیز کا نام ہے، خوشحال زندگی کس چیز کا نام ہے، تو ایک دم ایک جھٹکا ایک خیال آئے گا دماغ میں، یار دوسرا تو ترقی کر رہا ہے، وہ تو گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید رہا ہے، وہ تو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے بچے دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کے کاروبار کو دیکھو، میں کہاں رہ گیا، میں تو پیچھے رہ گیا. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. یہ خیال جو آتا ہے یہ اس مردود کا ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. فوراً آ کے آپ کے دماغ میں ایک خیال ڈالتا ہے، ایک آپ کو سوچ دیتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، دھمکاتا ہے آپ کو فقر و فاقے سے. بھائی کل کو کوئی مسئلہ آ گیا، کل کی تو سوچو، آج میں جی رہے ہو، کل بچوں کا کیا بنے گا، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا کر جاؤ. کل کوئی پریشانی آ گئی، مسئلہ آ گیا تو پیسے کہاں سے لاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، ہاں کہیں موج مستی کرنی ہو، پیسے کا برباد گناہوں کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو وہ کھلا کھاتا ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر چل پڑے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، سعادت کو سمجھ گئے، اللہ بخش بھی دے گا اور کئی گنا اضافی بھی دے گا. اللہ کو جو بندہ سمجھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جو یقین کرتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے. تو جب اس راہ پہ چلنا شروع ہوگے تو اگلی آیت جو اس مقام پہ سورہ نحل کی ہے، جس کی میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے، اس میں رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. جب آپ قرأت قرآن کے لیے بیٹھیں، شروع کرنے لگیں قرآن مجید کی قرأت، اب یہ ایک عمل صالح ہے، اور عمل صالح میں یہ سب سے زیادہ مقوی ہے. انسان کے ایمان کو سب سے زیادہ طاقت جو ملتی ہے وہ کلام الہی سے ملتی ہے. اس کو پڑھنے سے بھی، اس کو سمجھنے سے بھی. جو ایمان کی مضبوطی قرآن میں اللہ نے رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. میرے یہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہو جائے یا کوئی آپ کتنے بھی درس دروس سن لیں، کہیں کچھ بھی کرتے رہیں، ایمان کا جو استحکام کلام الہی سے نصیب ہوتا ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے. اعمال صالحہ کی توفیق، اللہ کا قرب جتنا قرآن مجید کے ذریعے سے ملتا ہے،
اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے ملتا ہے، اتنی کوئی دوسری چیز آپ کو آپ کے ایمان کو تقویت فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ سارے فسادات، فتنے، سوچ، افکار، وسوسے، یہ ساری دنیا کی بھاگ دوڑ، اس سے اگر نکلنا چاہتے ہیں اللہ کے کلام سے جڑ جائیے، اور پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیے، کیونکہ مردود شیطان جو ہے یہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی انسان کو بخشے گا نہیں، دماغ کو کہیں کا کہیں لے کر جائے گا۔ آپ پڑھ قرآن رہے ہوں گے، کھڑے نماز میں ہوں گے، سن تلاوت رہے ہوں گے، دماغ کاروبار میں ہی چل رہا ہوگا، دماغ گھر کے جھگڑوں میں چل رہا ہوگا، دماغ ادھر ادھر کے مسئلوں میں چل رہا ہوگا۔ تو جب بھی کھڑے ہوں اپنے دماغ کو حاضر کرنے کے لیے، دل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے اندر داخل ہونے کے لیے، فاستعذ باللہ، اس مردود سے میں اور آپ لڑ نہیں سکتے، یہ نظر نہیں آتا، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی نسل کو، اس کے قبیلے کو، ابلیس کے ہم دیکھ نہیں سکتے، کیسے جیتیں گے؟ اللہ تو بچا لے، تیری پناہ میں آتے ہیں، اس مردود سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اس شیطان کا کوئی کنٹرول، اختیار، پاور نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں چلتا، زور ہی نہیں چلتا ان لوگوں پر جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، دو ہتھیار ہوں، آمنوا جس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی، وعلی ربهم یتوکلون اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان توحید الوہیت کا اہم ترین جز اور حصہ ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل، اور وہیں سے انسان کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ بھروسہ اپنے رب پر کرتا ہے، اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے۔ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی بندوبست کرے گا، میں اپنی محنت کروں گا، میں کوشش تقاضا کروں گا، میں ایسا گھر میں بیٹھوں گا نہیں، میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ رزق دینا اس کا کام ہے، کامیابی دینا اس کا کام ہے، دنیا کی زندگی عطا کرنا اس کا کام ہے، آخرت کی کامیابی بھی اس کے ذمہ ہے، میں اپنی کوشش کروں۔ مردود کا، شیطان کا جو زور چلتا ہے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به یشرکون، جو مشرک ہے اور جو خود اس کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، اس کے کہے پر چلتا ہے، اس کی دکھائی ہوئی راہوں پر چلتا ہے، وہ پوری طرح سے اس کے شکنجے اور کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو درست کیجئے، خوشحال زندگی، کامیاب زندگی کو سمجھیے، اس کا راستہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے رب کی معرفت حاصل کیجئے، نہیں تو جس دن آنکھیں بند ہوں گی اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اگر اس آیت کو، اس زندگی کو، حیات طیبہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کریں، اور وہ محنت یہ ہے کہ اللہ والوں کی یہ حیات طیبہ جو لوگ زندگی گزار کر گئے ہیں، اللہ نے ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے اللہ والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروائی ہے لوگوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، صحابہ کرام، ان کی زندگی بھی اللہ نے محفوظ کروائی ہے، جو مجھے یہ تقویت دیتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ اس طرح کی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور نام انہی کا باقی رہا ہے، کام انہی کا چلتا رہا ہے۔ باقی نام اور کام ہوتا اللہ کے لیے ہیں، نہ نام باقی رہتا ہے نہ کام باقی رہتا ہے، یہ سب ہباء منصورہ ہو جاتا ہے اگر اس میں اللہ کی رضا، اخلاص بندے کا شامل نہ ہو۔ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے کوشش کریں، جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی پھل آپ کو ملے گا، اتنا ہی صلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل کی قدر ہوتی ہے، تمناؤں، خواہشوں اور آرزوؤں کی کوئی حیثیت بارگاہ میں ہوتی نہیں ہے۔ نیت اور عمل بارگاہ الہی میں یہ قابل اعتبار ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے احوال پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون